من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق مل گیا سب کو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اس کے پہلے جو آیتیں ہم نے پڑھی تھیں اس میں بڑے جرم کے بارے میں تھا کہ وہ لوگ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، جو اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں، ان کی سزا اعلان ہوئی تھی۔ اللہ نے کیا کہا کہ زمین پر فساد برپا کریں، جو اللہ اور رسول سے جہاد جنگ کریں، ان کو قتل کر دیا جائے ان کی جرم کی مطابق، یا ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، ان کو ملامت کر دیا جائے، یا الگ سزا دی۔ آج جو ہے چور کے بارے میں، اگر چور جو ہے چوری کرتا ہے تو اسلام نے، اللہ نے کیا قانون بنایا ہے؟ والسارق والسارقۃ، سارق مرد، سارقوں یعنی مرد کے لیے، سارقتوں میں تے لگایا یعنی عورت کے لیے۔ والسارق والسارقۃ، چور چاہے مرد ہو چاہے چور عورت ہو، چور کیونکہ چوری میں مرد زیادہ ہے، مطلب چوری زیادہ جو کرتے ہیں مرد ہی کرتے ہیں زیادہ۔ سارق پہلے آیا ہے، عورت کے لیے بعد میں آیا ہے۔ البتہ ماڈرن زمانہ ہے، عورتیں بھی چوری زیادہ کرتی ہیں، ویڈیو وغیرہ کچھ نہیں دیکھے ہوئے۔ والسارق والسارقۃ، چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ جزا ہے، ان کی سزا ہے کس بات پر؟ بما کسبا، جو انہوں نے خود حاصل کیا ہے۔ اگر چوری نہ کرتے تو پھر ہاتھ نہیں کٹتا، ایسا نہیں کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے، نہیں، جزاء بما کسبا، یہ ان کے اس جرم کی سزا ہے۔ اور آگے آئے کہ نکالا من اللہ، اور یہ نکال یعنی روکنے کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے یہ سزا جو ہے جرم کو روکنے کے لیے ہے، یعنی چوری کی سزا، اگر ہاتھ کاٹنے کا حکم اللہ بیان کر رہا ہے، کس لیے ہے یہ؟ نکالا من اللہ، تاکہ لوگ دوسروں کے لیے درس عبرت بن جائے، دوسروں کے لیے درس عبرت بن جائے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز بھی ہے، قدرت والا بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یعنی عزیز ہے کہ اللہ یہ سزا کا اعلان کر رہا ہے، یہ کسی بدلہ لینے کے لیے نہیں ہو رہا ہے کہ بدلہ لیتا ہے۔ بدلہ کون لیتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے عزیز ہے، یعنی قوی ہے، مضبوط ہے اور حکیم ہے، اس کا حکم تمام کیا ہے؟ حکمت کے مطابق ہے، ایسا نہیں کہ حکمت کے خلاف ہو۔ اب یہاں پر آج کے زمانے میں کچھ جگہوں پر خاص کر یورپ کے ممالک میں اعتراض ہوتا ہے، اور ہمارے ہندوستان میں بھی کچھ لوگ قرآن کی آیات پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ اعتراض ہوتا ہے، آدمی نے چوری کیا، اسلام کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو اب جو ہے کٹ گیا، اس کی بے عزتی ہوگی ہے۔ لیکن دین جو قانون اعلان کر رہا ہے، اسلام ایک مجموعی قانون کا نام ہے، ایسا نہیں کہ ایک قانون سے۔ اسلام کے تمام قوانین پر اگر ہم عمل ہوں گے تو چوری بھی کم ہوگی، اس لیے کہ اسلام تمام چیزوں کی رعایت کرتا ہے، خون، زکوٰۃ، یہ ہو تاکہ کسی کو مالی پریشانی بھی نہ ہونے پائے، یہ سب انتظام اسلام کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، لیکن 26 شرطیں ہیں جو فقہ کی کتابوں میں، علم فقہ کی کتابوں میں ملے گا، تو جو مسائل میں بھی شاید مل جائے کہ وہ تمام شرائط جب پائے جائیں گے تب ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ تھوڑی سی کوئی چوری کی ہے یا تالا نہیں توڑا، ایسی باہر کوئی چیز بھی اٹھا لے گیا، لہٰذا تالے میں بند رکھنا ضروری ہے، تب سزا ہوگی، ورنہ سزا نہیں ہوگی۔ دیوار توڑ کر کے آ گیا، یا پھر جو ہے اگر جو ہے خشک سالی کا زمانہ ہے، قحط پڑا ہوا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو چور کو وہ سزا نہیں دی جائے گی۔ چور کی سزا دینے کے لیے یہ والی سزا، اور سزا تو رہے گی، ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے جو اللہ اعلان کر رہا ہے، یہ خاص چور ہے، سب چوروں کے لیے نہیں ہے۔ اور جو ہے مقدار بھی اس کی معین ہے کہ ایک تہائی مسقال، مطلب سونا کے برابر وہ چوری کر رہا ہو، تب نہ کہ چھوٹی موٹی چیز۔ البتہ اس میں سزا ہے، مطلب یہ نہیں ہے، سزا کا جو اعلان ہو رہا ہے وہ یہ ہے۔ اب آج کے زمانے میں جو اعتراض کرتے ہیں کہ چور کی یہ سزا نہیں ہونی چاہیے، چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جانا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ جن ممالک میں آج بھی یہ سزا ہے وہاں پر چوری بھی بہت کم ہے۔ جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں سعودی عرب میں، وہاں پہ سزا یہ جاری ہوتی رہتی، ایران میں بھی جاری ہوتی، اسلامی ممالک میں
تو دکان کھلی ہوئی ہے اسی طرح چلے گا لیکن چوری نہیں ہوتی ہے. یعنی اکثریت اگر جو ہے اس چور کو سزا کب ہے کہ جب عدالت میں ثابت ہو جائے تو عادل آگے گواہی دیں اور ایسے چوری کرے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تبھی گواہی دیں گے. لوگ دیکھ رہے ہوں یعنی جسے کہتے ہیں گنڈا بہت بڑا گنڈا بدماش ہو تو پھر اس کے لیے جب عدالت میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس جرم کا مجرم تو چور ہے چپے چپے چوری کرتا ہے ڈر ڈر کے کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کٹنے کا نمبر ہی نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ گواہ نہیں ملیں گے. یہ گواہ کب ملیں گے عادل؟ جب مومنین کے درمیان مسلمانوں کے درمیان ایسی جگہ پر وہ چوری کر رہا ہے کھلے عام کر رہا ہے. تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو. اب ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے اس میں شیعہ اور سنی میں اختلاف ہے. لہٰذا جب یہ مسئلہ ہمارے نوے امام حضرت محمد سامنے پیش کیا گیا تو امام نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ہاتھ جو ہے صرف یہاں سے کاٹا جائے گا, ہتھیلی نہیں کاٹی جائے گی, 4 انگلی سے کاٹی جائے گی. اہل سنت کیا کہتے ہیں یہاں سے کاٹ دیا جائے گا. لیکن جو صاحبان قرآن ہے مفسرین قرآن ہے قرآن کو بتانے والے ہیں وہ معصومین علیہ السلام جو صحیح بتا سکتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. لہذا امام نے فرمایا چونکہ ہاتھ اعضائے سجدہ میں سے ہے, سجدے میں رکھا جاتا ہے, لہذا پورا ہاتھ یہاں سے گٹے سے نہیں کاٹا جائے گا بلکہ 4 انگلیاں صرف کاٹی جائیں گی. البتہ ایک چور کی اگر 4 انگلی کاٹ دی جاتی ہے تو پورے شہر میں امنیت قائم ہو جائے گی, پھر چوری کوئی نہیں کرے گا. ورنہ اس طریقے سے جو غیر اسلامی ممالک میں ہے چوریاں بڑھتی جا رہی ہیں, جیل میں جاتا ہے پھر پیسہ دے کر کے چھڑا کر کے چلے آتے ہیں اور پھر چوری کرتا ہے. لہٰذا اسلام نے اب اس کا جو ہاتھ کاٹ لیا کہ ہر آدمی اس سے ہوشیار رہے گا ہے یہ چور ہے. اور پھر دوسروں کے لیے بھی آیت میں یہ لفظ آیا ہے جزاء بما کسب نکالا من اللہ. یہ عبرت کے لیے ہے لوگوں کے اللہ کی طرف سے. اللہ عزیز الحکیم. ایک آیت اور پڑھتے ہیں آیت نمبر 39 فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَمَن تَابَ, لیکن اگر اس نے چوری تو کی تھی لیکن توبہ کر لیا, اگر چوری نہیں کرنی ہے من بعد ظلمه یعنی ظلم کرنے کے بعد, یہ چوری کرنا بھی ایک ظلم ہے. ایک غریب کا کسی انسان کا محنت سے کمایا اس کو چوری کر لیا. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ, بس جو چوری کرتا ہے اور اس ظلم کے بعد پھر وہ توبہ کر لے, وَأَصْلَحَ, صرف توبہ نہ کر لے, وَأَصْلَحَ, اس کی اصلاح کرے. یعنی چوری کسی کا مال کیا ہے اس کو لے آ کے دے آئے واپس ہے, توبہ بھی کر لے اور اس کا مال بھی واپس. صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے. مَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ, اور اصلاح بھی کر لے, فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ, اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. لیکن یہ کب ہے؟ یہ جتنے حکم اس طرح کے ہیں پکڑے جانے سے پہلے کا, اس سے پہلے بھی آیت تھی اس طرح کی ہے کہ پکڑے جانے سے پہلے اگر وہ توبہ کرتا ہے تب, ورنہ جو 4 عادل گواہ آ گئے عدالت میں ثابت ہو گیا اس کے بعد تو کوئی بھی چور ہوگا توبہ ہی کرتا ہے, نہیں اب نہیں کریں گے نہیں کریں گے. یہ توبہ کون مراد ہے؟ جرم کے ظاہر ہونے سے پہلے, گواہی ثابت ہونے سے پہلے. فَمَن تَابَ, بس جو توبہ کر لے من بعد ظلم ہی, اس ظلم کے بعد, وَأَصْلَحَ, اور اپنی اصلاح کر لے. اصلاح کی مراد کیا ہوا؟ یعنی واپس کر دے. صرف یہ نہیں کسی کی زمین غصب کر لیا اور بعد میں کہ توبہ 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 غلط کیا, نہیں, اس کو زمین واپس کرنا ہے. اصلاح زمین واپس کرنا پھر توبہ کرنا ہے, تب یہ توبہ قبول ہوگی. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ, خدا بند عالم توبہ کو قبول کرے گا. ان اللہ غفور رحیم, بے شک خدا بند عالم معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی. لہذا اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے, تمام گناہوں سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ بعد میں کر لیں گے بعد میں کر لیں گے بعد میں کر لیں گے, لیکن بعد میں وہی کہہ سکتا ہے جو یہ کہے کہ بعد میں ہم زندہ رہیں گے. لہذا جب معلوم نہیں ہے کہ انسان کب تک زندہ ہے تو ہر انسان کو چاہیے کہ آخری وقت آنے سے پہلے, آخری وقت میں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. جب ملک الموت آ گئے پھر توبہ قبول نہیں, راستہ بند ہو گیا. اس کے پہلے جب تک اختیار ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت کی طلب کرے. صدق اللہ العلی العظیم.